الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغیث. معزز و محترم سامعین عزیز وقار، قرآن حکیم فرقان حمید جو اللہ کا کلام ہے اور زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک وہ بعین ہی اسی طرح پہنچا جس طرح اللہ کی مشیت تھی، اور قیامت تک وہ اسی طرح محفوظ رہے گا جس طرح اللہ کی مشیت ہے. اور اس قرآن پہ، اس دستور حیات پہ دونوں طریقوں سے چلنے والے فائدہ اٹھاتے. اس کی تلاوت کرنے والے بھی اس کے نور سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کو سمجھ کر انفرادی عمل سے اجتماعی اور قومی عمل تک رہنمائی حاصل کرنے والے بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. قرآن پاک کچھ واقعات بیان کرتا ہے، کچھ مثالیں دیتا ہے، کچھ حقائق اس کے اندر ایسے ہیں جو عوام کے لیے ہیں، عام فہم ہیں، اور کچھ اسرار اس کے اندر پوشیدہ ہیں جو جد و جہد کر کے، علم حاصل کر کے، تقوی حاصل کر کے، قلب و نگاہ کی پاکیزگی حاصل کر کے، اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کر کے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. وہ جو عام ہیں انہیں محکمات کہا گیا،
اور وہ جو خاص ہیں انہیں متشابہات کہا گیا۔ میرے اور آپ کے لیے محکمات پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اہل دانش اور اہل دل اور اہل صفا کے لیے متشابہات کو ٹٹولنا اور اس کو سمجھنا ان کے لیے اپنے فائدے کی بات ہے۔ قرآن حکیم کچھ حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں سے روکتا ہے۔ جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ ہماری جان کے لیے بھی، ہماری روح کے لیے بھی، ہماری جسم کے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے بھی وہ مفید عمل ہے، اور ان کو کرنے کے بعد انسان خسارے سے نکل جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں خسران فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا اور آخرت کے خسارے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اوامر پہ عمل کرنے سے بچ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور نواہی روکا ہے جن چیزوں سے، ان سے بچ جانے سے بھی وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو کیے جانے والے اعمال سے ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے کہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے، مثلا یہ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ اقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور روزے رکھو، یہ حکم ہے، یہ امر ہے۔ کوئی شخص، کوئی انسان انفرادی طور پہ اس عمل کو اپنا لے، یا کوئی قوم اجتماعی طور پہ اس عمل کو اپنا لے، تو انفرادی فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں وہ، اور اجتماعی فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو مثلا یہاں پہ فرمایا وَلَا وَتَجْتَنِبُوا قَبَائِرَ الْإِثْمِ، اور بڑے بڑے موٹے موٹے جو گناہ ہیں ان سے بچو، ان سے کیا کرو؟ بچو۔ ایک شخص نے نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کو اپنا لیا، مگر وہ جو بڑے بڑے اور موٹے گناہ تھے ان سے نہیں بچ سکا۔ ان سے کیا ہوا؟ نہیں بچ سکا، کبائر سے وہ نہیں بچ سکا۔ ایک شخص وہ ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اور باقی اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے، مگر کبیرے گناہوں سے بچتا نہیں ہے۔ اس شخص کا ایک عمل ہے، اس کے اس عمل سے اس کو فائدہ ہوگا، اور ایک شخص وہ ہے جو جن کاموں سے روک دیا ہے پروردگار عالم نے کہ یہ حرام ہے، ان کے قریب مت جاؤ۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو ان نہ کیے جانے والے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، کہ جو نہیں کرنے تھے وہ نہیں کرتا، چھوڑ دیے۔ ان دونوں میں وہ جو کر رہا ہے اس عمل کا فائدہ، اور وہ جو چھوڑ رہا ہے اس عمل کا فائدہ، ان دونوں اعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں اعمال میں کیا ہے فرق؟ زمین و آسمان کا۔ چھوڑا اور روکا ان چیزوں سے جس کی طرف نفس رغبت رکھتا ہے، جس کی طرف نفس کیا ہے؟
رغبت رکھتا ہے، اور حکم ان چیزوں کا دیا جو روح کا تقاضا ہے۔ حکم ان چیزوں کا دیا جو روح کا کیا ہے؟ نماز روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے، ذکر روح کی غذا ہے، تلاوت روح کی غذا ہے۔ یہ روح کی غذائیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا، وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہیں اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا۔ آپ سمجھ گئے؟ جن سے روک دیا اس سے فرد کو بھی نقصان ہوتا ہے اور افراد کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا اس سے فرد کو فائدہ پہنچتا ہے اور افراد کو نقصان کوئی نہیں پہنچتا۔ مثلا یہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز سے مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، مگر یہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا۔ یہ دھوکہ نہیں دیں گے اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، یہ ملاوٹ نہیں کریں گے اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، یہ چغلی نہیں کریں گے اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا۔ یعنی روک دیا جن سے، اس سے ان کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی، اور سب کا کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ کرنے کا جن کا حکم دیا اس میں صرف انفرادی فائدہ ہے، اس اجتماعی فائدے کے لیے کوئی خاص بات نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں ان اجتماعی اعمال کو اپنانا چاہیے جن اجتماعی اعمال سے فرد کی اصلاح بھی ہوتی ہے، افراد کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور اقوام اور بین الاقوام تمام کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور وہ جن کی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اب پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں نے بتایا کچھ امر اور کچھ نہیں۔ اب تلاش کر لیں اس میں کہ روکا کن کاموں سے ہے اور کرنے کون سے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہیں ان سے ایک نور حاصل ہوتا ہے، اور روکا جن سے ان سے دو نور حاصل ہوتے ہیں۔ جن سے روکا ان سے دو نور حاصل ہوتے ہیں۔ سنیے ذرا، یہاں ایک نور حاصل ہوتا ہے، وہاں دو نور حاصل ہوتے ہیں۔ دو نور کون سے؟ ایک نور یہاں پہ نور عبادت اور نور اطاعت حاصل ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو روکا گیا وہاں کون سے دو نور حاصل ہوئے؟ ایک نور عبادت ہے، اور دوسرا نور معاملات اور نور اخلاقیات ہے۔ دو نور ادھر حاصل ہوئے کہ اپنی اصلاح بھی ہوئی، دوسرے کا فائدہ بھی کیچا، دوسرے کا فائدہ بھی سوچا۔ اگر کچھ لوگ صرف اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتے، ان کو ایک نور حاصل ہوتا ہے، اور جو اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، ان کو دو نور حاصل ہوتے ہیں۔ اپنی اصلاح عوامر سے ہوتی ہے، اور دوسروں کی اور اپنی مل کے اصلاح نواہی سے ہوتی ہے۔ تو قرآن میں امر کا حکم اور نہی کا حکم دونوں چیزوں کو بیان فرمایا۔ اب قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے کچھ احادیث بھی رکھوں گا جو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو اعمال کی جان ہے۔ حضور کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اعمال کی کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کی جو آپ کی جو تعلیمات ہے اس میں منطق نہیں، کیونکہ یہ بعد کی ایجادات ہے۔ اس میں کوئی صرف و نحو کے قواعد نہیں، کیونکہ یہ بعد کی ایجادات ہے۔ اس میں کوئی معانی اور فلسفہ نہیں، کیونکہ یہ بات کی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام امیوں کے لیے رسول بن کے آئے تاکہ ہر لفظ ان ان پڑھ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اور ہر لفظ ان کے دماغ میں اتر جائے۔ رسول اگر فلسفہ بیان کرتے ہوتے تو لوگوں کے دماغوں کے اوپر سے گزر جاتا،
کیا بات. رسول اگر فکر بیان کرتے لوگوں کے دماغ کے اوپر سے اٹھ جاتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف و نحو کے قواعد بیان کرتے لوگوں کے دماغ اور دل سے اوپر سے اتر جاتا. رسول نے سادہ لفظوں میں کہا کہ یہ کرو تو یہ فائدہ ہوگا، اس سے بچو تو یہ فائدہ ہوگا. تو ہمارے لیے اوامر اور نواہی کی تعلیمات ہے. اس وقت دنیا کو انہی تعلیمات کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ لفظوں میں بیان فرمائی. قرآن مقدس نے جس طرح ارشاد فرمایا، میں نے آیت پڑھی ہے اولم یسیروا فی الارض. قرآن مقدس مخاطب ہوتا ہے انسان سے اور یہ مثال دے رہا ہے نہیں کی. یہ مثال کسی دے رہا ہے؟ نہیں کی. یعنی کچھ کاموں سے ہم نے تمہیں روکا ہے اور اگر ان سے رکو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ان سے رکو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ کچھ قوموں کو ہم نے روکا تھا کہ مساوات قائم رکھنا، سود مت کھانا، دوسروں کا احترام کرنا اور تفاخر میں مت پڑنا. کلکم بنی آدم وآدم من طین، تم سب نسل آدم ہو اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے. تمہاری فکریں الگ ہو سکتی ہیں، کوئی سوچ عقل و شعور کے تناسب سے الگ ہو سکتا ہے، مگر تم ہو سب کے سب کس سے؟ ایک باپ کے اولاد. تم میں کوئی یہودی ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو ہو سکتا ہے، کوئی زرتشت اور کوئی بدھسٹ ہو سکتا ہے، مگر تم ہو سب کیا؟ ایک باپ کی اولاد. اور اس باپ کا نام ہے آدم، یعنی نسل آدم سے ہو. اور نسل آدم سے ہونے کے لیے کلکم بنی آدم وآدم من طین، تم آدم کی نسل سے ہو اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے کیوں پیدا کیا؟ آگ سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ مٹی سے کیوں پیدا کیا؟ صرف پانی سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ مٹی سے کیوں پیدا کیا؟ اب توجہ دیجئے. ہوا سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ توجہ دیجئے اس پر. اس لیے کہ باقی ہر شے میں کسی نہ کسی طریقے کا ضرر موجود ہے. مٹی میں کوئی ضرر موجود نہیں ہے. مٹی میں کوئی ضرر، آگ جلا دیتی ہے، یہ ضرر اس میں موجود ہے. ہوا اڑا کے ستیہ ناش کر دیتی ہے، یہ ضرر اس میں موجود ہے. پانی بہا کے تند و تیز سیلاب کی طرح زیر و زبر کر دیتا ہے، یہ ضرر اس میں موجود تھا. مٹی میں پیدا کیا تمہیں کہ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر کا بیج بھی اگر زمین میں ڈالو گے وہ اس ایک بیج سے تمہیں سینکڑوں بیج لوٹا کے دے گی. توجہ دیجیے. مٹی تمہیں زبردست چیزیں بنا کے دیتی ہے. تمہیں مٹی سے اس لیے پیدا کیا کہ تم اتنے امانت دار بنو جتنی زمین امانت دار ہے. سال بھر تم اتنے امانت دار بنو کہ جتنی مٹی زمین امانت دار ہے، سال بھر اس میں بیج پڑا رہے گا اور سال بھر اس کی حفاظت کرے گی. جب امر الہی آ پہنچے گا اس کو اگا دے گی، اس کو اگا دے گی. اب توجہ دیجئے. آپ کو مٹی سے پیدا کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ امانت دار ہونا چاہیے، آپ کو امین ہونا چاہیے. زمین کے اندر آپ دیکھیں کہ اسی زمین کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے ایک دانہ تم ڈالتے ہو تو فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ،
وہ تمہیں 100 لوٹاتی ہے. یعنی تم کسی پہ ایک احسان کرتے ہو، دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس پہ 100 احسانات لوٹائے. کیوں مٹی سے پیدا کیا آپ کو؟ آگ سے کیوں نہیں؟ کیوں مٹی سے پیدا کیا آپ کو؟ پانی سے کیوں نہیں؟ کیوں مٹی سے پیدا کیا آپ کو؟ ہوا سے کیوں نہیں؟ ہواؤں کے تھپیڑے اور طوفان اور ٹرنیڈو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں بگولے. ابھی امریکہ کی سرزمین پہ ابھی پچھلے دنوں روزانہ کوئی نہ کوئی اللہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا رہتا ہے. ہمارے اوپر کبھی طاقت کا اظہار کرتا ہے، سیلاب بن کے آ گیا، کبھی زلزلہ بن کے آ گئے، اور ان کے اوپر کبھی ان ملکوں میں طاقت کا اظہار کرتا ہے، بگولے بن کے آ گئے. گھروں کو فضاؤں میں یوں اڑاتا ہے جیسے مچھر اور مکھیاں اڑتی ہے. گاڑیاں اور بڑے بڑے لوہے کے بنے ہوئے ٹرک یوں فضاؤں میں اڑاتا ہے جیسے مکھیاں اڑتی ہیں. وہ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ اگر اس ہوا سے میں نے تمہیں بنایا ہوتا تو تم انسانوں کو فضاؤں میں اڑا دیتے. مگر ہم نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. یہ مٹی، اور اس مٹی کو حسن دیا ہم نے پھر کس سے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پھر اس مٹی پہ ہم نے پانی کو بہایا. اس مٹی پہ ہم نے پانی کو بہایا، اور اس پانی کی تاثیر یہ رکھی کہ وہ جب گندا ہو جاتا ہے، وہ انسان جب اسے آلودہ کر دیتا ہے، جب اسے گندا کر دیتا ہے، وہ پھر پروردگار عالم کے حضور پھر دعا کرتا ہے، پروردگار میں اب گندا ہو گیا ہوں، ناپاک ہو گیا ہوں، اب میں کسی کو پاک نہیں کر سکتا. پروردگار پھر اس کو بہا کے لے جاتا ہے، اور پھر سمندروں میں اپنے سورج کی باہوں کو ڈالتا ہے، کرنوں کو ڈالتا ہے، وہاں سے اٹھاتا ہے، بلندیوں پہ لے جاتا ہے، آسمانی سماواتی پانی ساتھ ملا کر پھر زمین پہ ایک نئے سرے سے وہ پانی جو آپ نے آلودہ کر دیا تھا اس کو پھر پاک کر کے تمہارے پینے کے لیے اور تمہارے چشمے بہا دیتا ہے، تمہارے پھول کھلا دیتا ہے. یہ پانی فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. فرمایا میری خاصیت ایسی ہے تم مجھے جتنا بھی گندا کر دو، مگر تمہارے ہی گھر میں جب ہوا لگ جائے، جب آگ لگ جائے، تم مجھے گندے کیے ہوئے کو بھی پھینکو تو میں پھر بھی آگ بجھا دوں گا. میں پھر بھی آگ کو کیا کروں گا؟ بجھا دوں گا. توجہ دیجئے ذرا. پانی انسان کے اندر صبر اور ضبط اور تحمل کی ایک علامت ہے. مٹی انسان کے اندر عجز و انکسار کی ایک علامت ہے. دونوں چیزیں فائدہ ان دونوں سے. آگ کا بھی فائدہ انسان کی جسم میں ان چاروں چیزوں کو جمع رکھا، مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ دشمن. یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ آگ پانی کی، سمجھ لیے، ہوا مٹی کی، یہ چاروں ایک دوسرے کی دشمن. مگر دنیا میں واحد انسان ایک ایسی شے ہے جس کے اندر ان چاروں چیزوں کو جمع کر دیا، اور فرمایا پروردگار عالم نے کہ اے نسل آدم، ان چاروں چیزوں کو جو آپ کے اندر رکھی ہے ان کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے میں تمہارے پاس نبی بھیجوں گا. ان کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے میں تمہارے پاس نبی بھیجوں گا جو علیم بھی ہوں گے اور حکیم بھی ہوں گے. جو علیم بھی ہوں گے اور یعلمکم الکتاب والحکمہ، جو کتاب سے تمہارے ظاہر کو درست رکھیں گے اور حکمت سے تمہارے باطن کو درست رکھیں گے. آپ کو سمجھ آئی؟ ساتھ قرآن بھیجوں گا، نبی بھیجوں گا، انہی چار چیزوں کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے کہ غصہ
حد سے نہ بڑھے کہ یہ آگ ہے، غصہ حد سے نہ بڑھے کہ یہ آگ ہے، اس کے اوپر تحمل کا پانی ڈالنا ہوگا اور صبر کا پانی ڈالنا ہوگا۔ ہرس ہوا حد سے نہ بڑھے، اس کے اوپر قناعت کا پانی ڈالنا ہوگا، اس کے اوپر قناعت کو رکھنا ہوگا۔ توجہ دیجئے، پروردگار عالم نے فرمایا ہم بھیجیں گے جو اس کائنات میں مستقل رہنے کے لیے تمہاری باڈی کی کوئی چیز ہم نے نہیں رکھی، اس میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ یہاں کے منرل سے تم لوگے اور یہاں کے پودوں سے لوگے، اس میں جو ہڈی رکھی ہے وہ یہاں کے فاسفورس اور کیلشیم اور ان چیزوں سے لوگے، تمہاری ہڈی بھی یہیں کی ہے، تمہاری نظر اور بینائی وہ بھی یہیں سے ہم نے لی ہے، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا یہاں کا مستقل تو باسی ہے ہی نہیں، ورنہ یہاں ہی کی چیز تجھے بناتا، یہاں عارضی قیام تو نے کرنا ہے، اور اس عارضی قیام کے لیے آگاہ کرنے والے بھیجے جائیں گے کہ کس چیزوں سے تم نے بچنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ انبیاء آئے، انہوں نے بتایا اس عارضی قیام گاہ میں ان چیزوں سے بچو اور ان چیزوں کو کرو، اور اسی بچنے میں اور کرنے میں کچھ انفرادی اعمال ہیں، کچھ اجتماعی اعمال ہیں۔ انفرادی اعمال انسان کی اپنی ذات کو فائدہ دیتے ہیں، اور اجتماعی اعمال پوری قوم کو۔ نماز میرا فائدہ ہے مگر چوری میں سب کا نقصان ہے، روزہ میرا فائدہ ہے مگر ملاوٹ میں سب کا نقصان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ملاوٹ میں روزہ رکھوں گا تو میری پوجا کی ضرورت نہیں، میں نفلوں میں مصروف ہو جاؤں، دنیا ترک کر دوں تو میری پوجا کی ضرورت نہیں، میں روزہ دار بن جاؤں، پورے ہر رات اور ہر دن روزہ رکھوں، صائم الدہر بن جاؤں اور قائم اللیل بن جاؤں تو میری پوجا کی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ شفقت اس وقت کی جائے جب میں کسی کو دکھ نہ دوں، میرے ساتھ شفقت اس وقت ہوگی جب میں کسی کو تکلیف نہ دوں، میرے ساتھ شفقت اس وقت ہوگی جب میں انسان بے ضرر بن جاؤں، دوسروں کے فائدے کے لیے، دوسروں کے لیے بارش کی طرح بن جاؤں کہ جس طرح بارش گندی جگہ پہ بھی برستی ہے اچھی جگہ پہ بھی برستی ہے، مجھے دوسروں کے لیے بارش کی مانند ہونا چاہیے۔ بارش اچھی جگہ پہ بھی برستی ہے، گندی جگہ پہ بھی برستی ہے، بنجر زمین پہ بھی برستی ہے، زرخیز زمین پہ بھی برستی ہے، مگر توجہ دیجئے کہ بارش کے برسنے سے جگہ جگہ کے حساب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ زمین جو بنجر ہے، والذین خابوسا لا یخرج منہ الا نقدا، بنجر زمین پہ بارش جتنی بھی برستی رہے اس کا خبث اتنا ہے کہ کوئی بوٹی اگتی ہے، کوئی بوٹی، اور وہ بھی اس طرح کی قابل منفعت نہیں ہوتی۔ تو قرآن مقدس نے کچھ چیزوں سے روک دیا، ان سے ہمیں رکنا ہے، اور جن سے روکا ہے وہ پوری امت کے لیے فائدے مند ہیں اور اپنی ذات کے لیے بھی فائدے مند ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ذات کے لیے میرے لیے فائدے مند ہے۔ مثلا میرے روزے کا پیر صاحب کو کوئی فائدہ، میری نماز کا پیر صاحب کو کوئی فائدہ، میرے حج کا پیر صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، مگر میری محبت کا ان کو فائدہ پہنچے گا، میرے احترام کا ان کو فائدہ پہنچے گا، میری دلجوئی کا ان کو فائدہ پہنچے گا، میں اگر کھانا کھلاؤں تو ان کو فائدہ پہنچے گا، یہ اگر بیمار ہو جائیں تو میں ان کی بیمار پرسی کو جاؤں تو ان کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ اعمال انتہائی خوبصورت ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے، قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، قرآن نے بہت خوبصورتی سے بات کی
کہ جو لوگ نہیں کرتے، مثلاً جن چیزوں سے روکا ہے ان سے نہیں روکتے، قرآن مقدس کہتا ہے پھر آؤ تم میں ان کا حال دکھاتا ہوں، آؤ پھر میں تمہیں ان کا حال۔ فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے؟ کیا یہ لوگ زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا؟ پہلی قوموں کا انجام، مثلاً آپ اسلام آباد میں نئے ہیں، 50 سال پہلے تک یہاں پہ یہ شان و شوکت نہیں تھی، یہ بلند و بالا مینار نہیں تھے، یہ زبردست پلازے نہیں تھے، یہ چمک دھمک نہیں تھی، روشنیاں نہیں تھی، حکومتیں نہیں تھی، یہ پریزیڈنسیاں یہاں پہ 50-55 سال پہلے نہیں تھی، یہاں کی کلاشیت اور یہاں کی بھوک اور یہاں کی افلاس اور یہاں کی لاقانونیت اور یہاں کی رہزنی اور یہاں کی فاقہ کشی اور یہاں کی ڈاکہ زنی ایسی تھی کہ کوئی انسان اس طرف مڑ کے رخ نہیں کرتا۔ 50 سال بعد آپ نے دیکھا کہ وہی سرزمین آباد ہو گئی، ترقی میں چلی گئی، بلند و بالا ہو گئی۔ اس وقت کے کلاش جنہیں اس زمین سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اس وقت وہ بڑے بڑے پلازوں کے مالک ہو گئے، اربوں کے مالک ہو گئے۔ جس زمین میں سال بھر کی غذا ان کو نہیں ملتی تھی، جہاں پینے کے لیے پانی ان کو میسر نہیں تھا، آج ان کے گھروں میں پانی لگے ہوئے، ان کی بلڈنگیں آسمانی بلندیوں تک پہنچ رہی ہیں، ان کے کھیت لہلا رہے ہیں، ان کے باغیچے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس 50 سال پہلے ان کا نہ کوئی شجرہ جانتا تھا، نہ کوئی نام اور نہ کوئی نسب، نہ کوئی شجرہ، نہ کوئی نام اور نہ کوئی نسب جانتا تھا۔ آج 50 سال پہلے بعد انہی لوگوں کو جن کو 50 سال پہلے دیکھا ہوگا کسی دیکھنے والے نے، آج 50 سال بعد ان کو دیکھا جائے تو وہ حکمران ہیں، وہ بڑے بڑے زبردست قسم کی طاقت کے مالک ہیں، وہ بڑے بڑے زبردست ان کے آرڈر چل رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور وہ جو حکمران تھے وہ پست ہو گئے، وہ نیچی ہو گئے، ان کی شناخت ختم ہو گئی، جو جس کی شناخت ہی کوئی نہیں تھی ان کو شناخت مل گئی، اور جو شناخت رکھتے تھے وہ بے شناخت ہو گئے۔ یہی واقع نہیں ہوتا؟ اور یہ روز دیکھتے ہیں آپ کے نہیں دیکھتے؟ اس کو کہتے ہیں تغیرات زمانہ، تغیرات، تبدیلی۔ اور قرآن مقدس کہتا ہے سنو، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا کیا انجام ہوا؟ پہلی اقوام کا کیا انجام ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ بات۔ اور قرآن یاد رکھو، ضعیف الاعتقادی کے زمانے میں ہم قرآن سے بالکل یہ رہنمائی حاصل نہیں کرتے کہ قرآن ہمیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم بالکل یہ رہنمائی حاصل نہیں کرتے کہ یہ قرآن ہمیں تجارت میں دیانت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم قرآن سے بالکل یہ رہنمائی حاصل نہیں کرتے کہ ہمیں جنگ و جدل کے کچھ محدود قوانین، اس کی کچھ حدیں قرآن کیا بیان کرتا ہے، جو میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کو بیان بھی کی تھی کہ قرآن اور رسول جنگ بھی لڑتے ہیں تو کس پیار سے لڑتے ہیں۔ رسول حکم دیتے ہیں کہ جنگ لڑو، مگر اس سے لڑو جو تم سے لڑے، اس سے لڑو جو تم سے لڑے۔ کتنا خوبصورت اسلوب ہے۔ دنیا کی تہذیب و تمدن یافتہ قومیں مجھے بتائیں کہ کون کس کے ساتھ جا کے لڑ رہا ہے۔
کون کس کے ساتھ جا کے لڑ رہا ہے؟ کیا میں 10,000 میل دور جا کے چل رہا ہوں یا 10,000 میل دور کے لوگ مجھ سے آ کے لڑ رہے ہیں؟ توجہ دیجئے، کون کس سے لڑ رہا ہے؟ کون کس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے؟ میں نے کبھی سوچا تک بھی نہیں کہ میں چیونٹی کو مار دوں، میں نے کبھی سوچا تک بھی نہیں کہ میں اس کو پاؤں میں مسل دوں، چونکہ میرے نبی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چیونٹی میں کاٹا. اب مجھے ذہن میں زبانی یاد نہیں موسیٰ علیہ السلام کا تھا یا حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام. چیونٹی کی ایک طاقت، ایک آواز، ایک صدا پیغمبر نے سنی، اور وہ کیا تھی قرآن مقدس بیان کرتا ہے، سورہ نمل ہے غالبا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور وہ سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ جس کے لشکر میں ہوا بھی ہے، اور جس کے لشکر میں پانی بھی ہے، اور جس کے لشکر میں ہر شے، جنات اور ہر چیز، ہر طاقت موجود ہے. چھوٹی سی چیونٹی نے جنگل سے صدا دی. چیونٹی نے جنگل سے کسی سے صدا دی. آواز کیا تھی؟ ہے ملکہ تھی، چیونٹیوں کی ملکہ تھی. آواز دی کہ او چیونٹیوں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم ساری کی ساریاں اپنے سوراخوں اور بلوں میں گھس جاؤ، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں. ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ کہیں وہ تمہیں بے خبری میں کچل نہ دیں. یہ نہیں کہا کہ کہیں وہ کچل نہ دیں، کیونکہ وہ یہ توقع نہیں رکھ سکتی تھی کہ نبی دیکھ بھی رہا ہو اور مجھے کچل بھی دے. ممکن نہیں ہے یہ. کہیں یہ بے خبری میں کچلے نہ جائیں، اندر چلی جاؤ. چیونٹی کی صدا جناب سلیمان کے کانوں میں پہنچی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سنیے، چیونٹی کی بات. حکمرانی کے اہل وہ لوگ تھے اللہ نے بنائے ہوئے جو نہ صرف انسانوں کی چیخ و پکار سنتے تھے، بلکہ انسانوں کو چیخنے کی، چلانے کی، انسانوں کو سڑکوں پہ آنے کی، ان کو احتجاج کی ضرورت ہی نہیں دیا کرتی تھی. احتجاج وہاں ہوتے ہیں جہاں حقوق نہ دیے جائیں. احتجاج وہاں ہوتے ہیں جہاں حقوق سلب ہوں. وہاں کبھی احتجاج نہیں ہوتے جہاں حقوق ملتے رہیں. وہاں کبھی احتجاج نہیں ہوتے جہاں حقوق ملتے رہیں. اور جہاں حقوق مل رہے ہیں وہاں کوئی احتجاج کر رہا ہے؟ مغرب میں کسی کو احتجاج کرتے آپ نے دیکھا ہے؟ انہی لوگوں کو جن کا قبلہ ہے اور جن کا کعبہ ہے واشنگٹن، میں انہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ ذرا انہی لوگوں کو، انہی حکمرانوں کے، انہی عوام کو دیکھو. ان کے عوام چیختے کیوں نہیں؟ چلاتے کیوں نہیں؟ ظالم یہ تم سے بھی زیادہ ہیں، سفاک اور قاتل یہ تم سے بھی زیادہ ہیں، ڈاکو اور لٹیرے یہ تم سے بھی زیادہ ہیں، مگر حال کیا ہے کہ بانٹ کے کھاتے ہیں. اب یہ ہے کہ امن کیوں ہے کہ بانٹ کے کھاتے ہیں، اپنی قوم کے حقوق دیتے ہیں. انسانیت کے حقوق جب ان کو ملتے رہے، ان کو سڑکوں پہ آ کے ٹائر جلا کے فضا کو گندا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کائنات اور یہ پاکستان پہلے ہی ذہنی پولیوشن میں اور دماغی اور قلبی پولیوشن میں اور انسانیت کے اندر اس قدر غلیظ ہو چکا ہے کہ اس میں مزید کسی دھوئیں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ یہاں پہلے ہی انسان سانس لینے کے قابل نہیں رہ گئے. قرآن مقدس کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں. اولم یسیروا فی الارض
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ. اب حال کیا ہے کہ انہوں نے وہ پہلے لوگ نہیں دیکھے جو ان سے بھی طاقت میں زیادہ تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور تھے. قرآن کہتا ہے کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا. قرآن کی یہ بات سنیے. ہر دور کی ٹیکنالوجی، ہر دور کی ترقی الگ رہی ہے. پچھلے ادوار کی بنی ہوئی بلڈنگیں مثلا 100 سال پہلے انگریز ہی جو آپ کا ہے جس نے بر صغیر میں حکومت کی، اس کے بنے ہوئے پل کیا آج تک ٹوٹے ہیں؟ جی ہم اچھی چیز کا اعتراف کرتے ہیں. کیا کچھ کلومیٹر 100 سال پہلے ایک قوم تمہیں ریلوے لائن بچھا کے ان پہاڑوں تک بھی سے گئی جہاں تم کئی نسلوں تک اس طرح کے نسلوں تک کئی حکمران آتے رہے تمہیں نہیں بچھا کے دے سکتے؟ کیا تم 1 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر بھی بچھا سکے ہو اس کے بعد؟ مجھے بتاؤ. اور اس وقت جو بنا ہے، روڈ جو اس وقت نکلی، سڑکیں جو اس وقت بنی، سکول جو اس وقت بنے، یہ نہری نظام جو اس وقت، آج تم کہتے ہو کہ دنیا میں سب سے بڑا آبی نہری نظام کس کا ہے؟ کس نے بنایا ہے یہ؟ کیا تم جو بڑے بڑے قوانین ہو تم نے؟ کیا تم جو بڑے بڑے جاگیردار ہو تم نے؟ کیا تم جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہو تم نے؟ کیا تم جو بڑے بڑے صنعت کار ہو تم نے؟ کیا یہ مل کے گدی نشینوں نے بنایا ہے؟ کیا یہ مل کے مسجد کے ملاحوں نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ انہی نے بنایا ہے. یہ انہی نے بنایا ہے جو 100 سال پہلے بنا گئے اور تم آج تک استعمال کر رہے ہو. تم بھی مجھے بتاؤ کہ تم نے پچھلے 100 سال میں کیا کیا ہے. مگر ہمیں اس سے غرض نہیں کہ انہوں نے کیا کیا بنایا. چھاونیاں تک انہوں نے جو بنائی ہیں آج تک تم وہ استعمال کر رہے ہو. آج تک تم وہ استعمال کر رہے ہو. فوج کی جن جگہوں پہ آج کل تم جنگیں لڑ رہے ہو، اس میں اگر تم نے بنانا ہوتا تو 4 سلیب رکھ کے اوپر مٹی ڈالتے اور بیچ میں کسی ماں کے لال کو لے کر چھوڑتے جس کے تکے بوٹیاں فضاؤں میں اڑتی. مگر وہ 100 سال پہلے بنے ہوئے قلعے اور ہاسپٹل جہاں آج بھی تم محفوظ زندگی گزار رہے ہو، یہ کس نے بنا کے تمہیں دیے تھے؟ انہوں نے بنا کے دیے. مگر ہمیں ان سے اعتراض کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو وہ دیتے ہیں، یہ سب کچھ تو وہ دیتے ہیں. تمہارے لیے ہاسپٹل، راول پنڈی کا سب سے بڑا ہاسپٹل کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ کسی عبد الرحمن نے بنایا ہے؟ یہ کسی غلام رسول نے بنایا ہے؟ لاہور کا سب سے بڑا ہاسپٹل کس نے بنایا ہے؟ جی میں آپ کو نام نہیں لیتا، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو چیزیں انسانیت کو فائدہ دے رہی ہیں ان میں سے جو تمہارا شیئر 0 کے برابر ہے اور جو انسانیت کے چیتڑے اڑا رہی ہیں اس میں تم سب متفق ہو. جو انسانیت کا جنازہ نکال رہی ہے اس میں تم سب متفق ہو. جہاں انسانیت تڑپ رہی ہے اس میں تم سب متفق ہو. صرف روٹی، کپڑا اور مکان اس قوم کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر اس قوم کی ضرورت ہے. کیا اس قوم کی ضرورت ہے؟ یہ تم سے زیادہ دے رہے تھے 100 سال پہلے، وہ ان سب کو بھی دے رہے تھے. آج تم اکیلے کھا رہے ہو ان سے. 100 سال پہلے مزدور بھی اس سے فائدہ اٹھاتا تھا.
دکاندار بھی اٹھاتا تھا، عدالتیں بھی انصاف کرتی تھی، تھانے بھی بکا نہیں کرتے تھے، پولیس بھی امن و امان سے تھی، ان کے اوپر کوئی بم دھماکے نہیں کرتا تھا۔ فرق کیا تھا؟ چیزیں ساری مل رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے زندگی عیاشی سے گزارو، اسلام چیزیں آسانی سے لو، مگر ضمیر ہمارے پاس گروی رکھ دو، ضمیر ہمارے پاس گروی رکھ دو۔ مسلمان کہتا ہے سب چیزیں چلی جائیں مگر ضمیر نہیں جانا چاہیے، سب چیزیں چلی جائیں مگر عزت نہیں جانی چاہیے۔ ہم اپنے اوپر صرف وحدہ لا شریک کی قوت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے سوا کسی طاقت کو نہیں تسلیم کرتے۔ قرآن مقدس کیا خوبصورت درس سے اسلوب دے رہا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو جنات نکالنے کی کتاب بنایا ہوا ہے، اور ایک سے ایک پکھنڈ باز ہر محلے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی ضعیف الاعتقاد ہے یہ مسلمان قوم۔ ہندو کا تو بیچارے کا حال ہی کوئی نہیں، ان کے پروتوں نے اور ان کے وڈیروں نے ان کا تو جنازہ ہی نکالا ہوا ہے، مگر جس قوم کا رسول، جس قوم کا نبی، جس قوم کا پیغمبر بچشم دید اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ کے یہ اعلان کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ما کذب الفؤاد وما رأى، جو کچھ میری آنکھ نے دیکھا میرے دل نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اس کی تو بات ہی کیا نہیں، وہ تو پہلے 30 کروڑ خداؤں کی پوجا کرتے تھے، اب 32 ہو گئے، مگر ہم 1 کروڑ خدا کی نہیں، یا 30 اور 32 کروڑ خداؤں کی بات نہیں، ہم ایک ہی وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں، جس کا تعارف ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نے کروایا ہے۔ اس نبی محمد کی زبان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارا خدا ایک ہے، جس سینے میں وہ بس جائے، کوئی ہوائی، کوئی فضائی، کوئی سمندری، کوئی آسمانی، کوئی شیطانی طاقت اس کو ذرہ بھر ٹچ تک نہیں کر سکتی، بلکہ وہ جدھر آنکھ اٹھائے تقدیریں بدل جائیں گی، کائنات بدل جائیں گے، پستی بلندیاں حاصل کر جائیں گی اور بلندیاں عروج پہ چلی جائیں گی۔ یہ نبی کے غلام کی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس کے مینو اس کے سامنے کسی نے نہیں لا کے رکھے، اس لیے کہ اسے کسی مینول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا نبی نے جو کھائے ہیں اور کھجور کھائی ہے اور صرف پانی پیا۔ اس کے رسول نے صرف جو کھائے اور پانی پیا۔ تو آج جو کھا رہا ہے یہ اس کے نبی کا صدقہ کھا رہا ہے، اس کے نبی کا صدقہ کھا رہا ہے۔ وہ جس نے خود کھجور کھائے، وہ جس نے خود جو کھلا کھائے، اور جو ننگی چارپائی پہ لیٹا، اور جو کھجور کی چھال کا تکیہ استعمال کرتا رہا، اور جس کی حکومت میں جبریل و میکائیل وزیر تھے، ابو بکر و عمر خلیفہ تھے، جس کی حکومت آسمانوں پہ بھی چلتی تھی، زمینوں پہ بھی چلتی تھی، جو جدھر نگاہ اٹھاتا کائنات بدل کے رکھ دیتا، جو جدھر کا رخ کرتا انسانیت کو بلندی عطا کر دیتا، اس کی بات سن۔ اگر کھانے میں زیادہ روب داب ہوتا تو میرے رسول کا کھانا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے رسول کا کھانا تو، اور اگر رہنے سہنے میں بہت بڑی کوئی کامیابی ہوتی تو میرے رسول کا رہنا سہنا کچھ بھی نہیں تھا، کھجور کی لکڑیوں کی اور بوریا اور چٹائی۔ لیکن یاد رکھ لو، میری بات پھر سنو، میری بات غور سے سنو، میری بات ہمیشہ یاد رکھو، دلوں پہ حکمرانی وہی کر سکتا ہے جس کا کھانا رسول جیسا ہو، جس کا سونا رسول جیسا ہو، جس کا پہننا رسول جیسا ہو۔ دلوں پہ حکمرانی وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دلوں پہ حکمرانی
اہل حکومت و اہل اقتدار دنیا کے سارے مقتدر لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں دل سے کوئی نہیں مان رہا، خوف سے مان رہے، ڈر سے مان رہے ہیں کہ کہیں پگڑی نہ اتار لے، پگڑی والے کو ڈر ہے کہیں پگڑی نہ اتر جائے، جبے والے کو ڈر ہے کہیں جبہ نہ اتر جائے، پتلون والے کو ڈر ہے کہیں پتلون نہ اتر جائے۔ یہ خوف کے مارے، ڈر کے مارے یہ مانا جا رہا ہے، لیکن اگر اسی طرح مستقل منتے رہے تو ایک دن خوف اور ڈر حیوان کو بھی، بیڑیے کو بھی اور گیدڑ کو بھی شیر بنا دیتا ہے۔ ڈرو اس دن سے جو یوم حساب کا دن ہے، تمہارا حساب یہاں ہو یا آگے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، چونکہ میں حساب کتاب کے لیے رکھا ہوا ہی اللہ نے نہیں ہوں، میں بتانے کے لیے رکھا ہوا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مقدس نے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا، قرآن فعال کی کتاب نہیں ہے کوئی ایسی، جس طرح طوطے کے لیے طوطے سے آپ فعال نکالتے، قرآن کوئی عملیات اور تعویذات کی کتاب، یہ کام بھی اس سے لیا جاتا ہے، مگر صرف یہی نہیں، یہ بہت کچھ، اس سے حکمرانی کے گر بھی سیکھے جاتے ہیں جو دلوں پہ کی جاتی ہے، اس سے طاقت کے گر بھی سیکھے جاتے ہیں جو آسمانوں سے برسات بھی برسا سکتی ہے، اس سے وہ شوکت اور وہ سطوت سی جاتی ہے کہ مدینے میں نبی ہو تو مہینے بھر دور مسافت پہ کیسر و کسرا کے دل کانپتے رہیں، اور یہ خالی چٹائی پہ لیٹا ہوا ہو اور ادھر محلوں کے اندر کنگرے ہلتے رہیں۔ سنو، وہ فقیر آئے جائیں گے کائنات کے اندر، وہ درویش آئے جاتے ہیں کائنات کے اندر، جن کی زبانیں جو کہیں گی وہی ہوگا، جن کی نگاہیں جو چاہیں گی وہی ہوگا، اور جن کے دل جو چاہیں گے وہی ہوگا، کیونکہ ان کی ہر شے اور ہر چاہت اللہ کی چاہت میں مٹ چکی ہوگی۔ غور سے سنو، قرآن مقدس یاد دلاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہائی بہت خوبصورت، بس یہ آیت سنیے اور پھر آگے اجازت لیتا ہوں۔ اولم یسیروا فی الارض، ہم سیر کرنے جاتے ہیں نا، یہ قلعے دیکھتے ہیں آپ نے، بڑے بڑے قلعے جو تم سیر کرنے جاتے ہو سرحد کی طرف، یا ادھر لاہور کی طرف، یا پشاور کی طرف، یا ادھر راتاس کی طرف، ادھر جہلم کی طرف، یہ بڑے بڑے قلعے، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ راول پنڈی، لاہور، کراچی میں جو بڑے بڑے لوگ رہ رہے تھے، سادھو، بڑے بڑے پروت، بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار ہندو، جن کے بڑے بڑے کنالوں پہ مبنی بنگلے تم نے اپنی وراثت میں پودینے کے باغ میں حاصل کیے، موجود ہیں، یہ دیکھ رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں، اور قرآن لفظ لفظ تمہیں تمہاری خصلت بتا رہا ہے کہ تمہاری خصلت کیا ہے اور تمہاری عادت کیا ہے، اس عادت کو بیان کر رہا ہے قرآن مقدس۔ اولم یسیروا فی الارض، یہ راول پنڈی کے باغ سرداراں کی طرف ذرا بڑھ کے دیکھو، اس کے اندر پرانے قلعے میں چلے جاؤ، وہ گھر جو آج تم اس کی ایک بالکونی کروڑوں روپوں میں بناتے ہو، جی وہ پرانے ڈیزائن کروڑوں روپے کے بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اسی طرح کے کچھ لوگوں نے پہلے بھی بنائے تھے، اسی طرح کے کچھ لوگوں نے۔ اولم یسیروا فی الارض، تم سیر کر کے دیکھتے نہیں ہو؟ فینظروا کیف عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تم سے پہلے وہ جو چھوڑ گئے بنے بنائے باغ، بنے بنائی بلڈنگیں، ایسی بلڈنگیں جو تم آج 21ویں صدی میں جن کے نقش و نگار اتارنے کی کوشش کر رہے ہو،
مطلب کیا کہ ان کی وہ تعمیراتی ٹیکنالوجی تم سے بہت حاوی تھی، تم سے بہت بلند تھی. ان کا بنا ہوا 500 سال پہلے کا ستون آج بھی حرکت. قرآن کہتا ہے کانو ہم اشد منہم قوتا و آثارا، وہ تم سے بہت بڑے تکڑے تھے، طاقت میں بھی اور اپنے نشانات میں بھی. نشانات کیا ہے؟ تاج محل ایک نشان ہے، یہ لاہور کا قلعہ شاہی کیا ہے؟ ایک یہ قوتاً و آثاراً. قرآن کہتا ہے ان کے آثار بھی دیکھو، ان کی قوت بھی دیکھو. فرمایا آثاراً فی الارض، زمین میں. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَخَذَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن اللہ نے انہیں بدکاریوں کے عوض پکڑ لیا. اللہ نے ان کو بدکاریوں کے عوض پکڑ لیا. جس شہر کو ویران کرنا ہو، جس ملک کو ویران کرنا ہو، اور یہ تاریخ بھی آپ ہسٹری بھی پڑھ کے دیکھیے، بڑے بڑے شہر، بستے شہر ویران کرنے کے طریقے آپ دیکھ لیجئے. یہود و نصارہ کی طرف بھی دیکھیے. قرآن ہی کہتا ہے کہ بہت بڑے بستے شہر ہمارے بھی پاس تھے، کہیں بیروت کی شکل میں اور کہیں اس سے بھی پرے. اللہ کہتا ہے جس شہر کو ویران کرنا ہو وہاں زناکاری عام کر دو، وہاں زناکاری عام کر دو، بدکاری عام کر دو. بس وہاں پہ ایسی مہلک امراض میں لوگ مبتلا ہوں گے جو خود بھی مرضوں میں مبتلا ہوں گے، دوسروں میں بھی وہ بیماریاں بانٹیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ شہر ویران ہوتا چلا جائے گا، بلڈنگیں خالی ہوتی چلی جائیں گی. اور ہمارا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی راہ پہ ہم نے اس کو چڑھانا ہو، برباد کرنا ہو اس کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، تو ہم ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں. قرآن کہتا ہے سنو، وَأَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں انجام بد سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اب قرآن مقدس، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خوبصورت بات. یہ قرآن ہے، اگر اس طرح پڑھو گے تو مخلوق ہدایت دے گی اور ہدایت حاصل کرے گی. اگر تعویذ بنا کے بیچو گے تو تمہارا ضمیر بھی جائے گا، اور بتیاں بنا کے جلاؤ گے تو انسانیت بھی تباہ ہو جائے گی. یہ قرآن انقلاب کی کتاب ہے جو دلوں میں لایا جاتا ہے. یہ قرآن انقلاب کی کتاب، اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ اور اس کی ایک ایک آیت روز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم یہ جاننا کیوں نہیں چاہتے کہ تمہارا رب تم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تم خدائی تعلیم میں ملا کے محتاج کیوں ہو؟ تم خدائی الہامی تعلیم میں گدی کے محتاج کیوں ہے؟ کیا خدا نے ٹھیکہ تمہاری ہدایت کا ادھر رکھا ہے؟ فرما جو بھی تم میں سے میری راہوں میں آئے گا میں اسے ہدایت دوں گا. تم لوگوں کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہو، لوگ اپنے اغراض و خواہشات کے لیے تمہیں استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرا قرآن کیا کہتا ہے. اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی ذمہ داری یا مسجد پہ چھوڑ دی ہے، یا گدی پہ چھوڑ دی ہے، یا کسی اور ٹی وی پہ چھوڑ دی ہے. قرآن تیری قوت کو جگا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ غنی. قرآن کہتا ہے ذرا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، لم ترکو من جنات و عیون، وہ لوگ جو تم سے پہلے یہاں تھے. کتنے سال پہلے؟ 63 سال پہلے. اور صدی پوری ہونے والی ہے. اس صدی پوری ہونے کے بعد یا تو تم تیر جاؤ گے یا ڈوب جاؤ گے. پروردگار زیادہ دیر اپنی اس سرزمین پہ گند برداشت نہیں کرتا. اسے جب صفائی کرنی ہوتی ہے اس نے لشکر رکھے ہوئے ہیں، یا پانی چڑھا دیتا ہے، یا ہوا چلا دیتا ہے، یا زمین کو نیچے اوپر کر دیتا ہے. یہ اس کے لشکر ہیں جو کئی دفعہ تمہارا انتقام لے چکے ہیں.
جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کی ان قوموں کے سامنے بھی آتے تھے جب خدا کے پیغمبر بتاتے تھے کہ یہ نہ کرو۔ بدکاریوں سے، زناکاری، حرام کاری، لواطت، اتنے گندے گناہ ہیں، ان سے اتنی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ قوم لوط کو پروردگار عالم نے جس بستی میں یہ عمل ہوتے تھے، اگر اس بستی کو زیادہ دیر چھوڑ دیتا تو اس سے پھیلنے والی بیماری پوری روئے زمین کو تباہ کر دی۔ اللہ نے وہیں سے اس زمین کو اٹھایا، آسمانی بلندیوں پہ لے گیا، لے جا کے الٹ کر اس زور سے نیچے مارا کہ وہاں بحیرہ مردار، اوپر ایسا پانی بچھا دیا کہ جس پہ جا کے چلو بھی تو کوئی جراثیم اوپر نہ آ سکے۔ کیا آپ نے پانی ایسے دیکھے ہیں کہیں جہاں لیٹ جائیں آپ پانی پہ جا کے اور ڈوبیں نا؟ آپ نے ایسے سمندر دیکھے ہیں کہیں؟ اللہ نے نشانات کے لیے رکھ دیے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر یہ سٹیمپ اور یہ سیل اس لیے رکھ دی ہے کہ بدکار قوم کے نشان بھی باقی رہیں اور یہاں ان بدکاریوں کے اجزاء اور جراثیم بھی باقی دنیا میں نہ پھیل سکیں۔ یہ تو اس وقت تھا، خدا اب بھی ایسا ہی کرتا ہے چونکہ اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ قرآن مقدس نے کہا لم ترکو، یہاں دیکھا آپ نے گھوم پھر کے برانے بازاروں کو دیکھو، لم ترکو من جنات و عیون و زروع، وہ لوگ کتنی ہی جنتیں، کتنی ہی چشمے، کتنی ہی کھیتیاں، پھر وہ مقام کریم، کئی کئی منزلہ عمارات، بلند منازل، و نعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ نعمتیں جن سے وہ متمتع ہوتے تھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اللہ نے کیوں مار بھگایا انہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ سود خور تھے اور ضعیف الاعتقاد تھے۔ پروردگار نے نکال باہر کیا اور ان کی جگہ تمہیں لابس آیا، اور ان کی جگہ تمہیں لابس آیا۔ آج تم کہاں کے ہو؟ تمہیں لابس آیا، یہ کرتا ہے پروردگار۔ اب قرآن مقدس نے کہا فَقَعَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا، ہم کتنی ایسی بدکار بستیاں تباہ کر چکے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ غنی، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ پروردگار نے کیا خوب فرمایا، چھتیں آج گر رہی ہیں ان کی۔ قرآن کہہ رہا ہے تم دیکھتے ہو نا، ان کی چھتیں آج گر رہی ہیں، جا کے دیکھا کرو۔ وہ کہہ رہا ہو جو سنا، قرآن کہہ رہا ہے ان کی چھتیں گر رہی ہیں، ان کے قومیں برباد ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے قومیں ان کے برباد ہو گئے، چھتیں گر رہی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، تمام کچھ برباد خراب ہو گیا، اور ان کے محکم حصاروں میں، ان کی کمپاؤنڈ والز، محکم حصار، قصر مشید، فرمایا ان کے بلند حصاروں میں ہو کا عالم ہے۔ آج چمگادڑ بولتے ہیں، کیا قرآن سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن وہ بات کہتا ہے جو تم سمجھ سکو، وہ کبھی نہیں کہتا جو تم سمجھ نہ سکو۔ ان کی بنائی ہوئی عمارتیں آج گر رہی ہیں، اور ان کی عبادت گاہیں آج ویران ہیں، اور ان کے قومیں آج اجاڑ ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور خدا یہ بیان کر کے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کہیں تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا۔ ہم اصول یہی رکھتے ہیں کہ ایسا ہی کرتے ہیں، ہم اصول یہی رکھتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں ہم۔ اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح فرمایا کہ تمہارا رب بدکاروں کی گھات میں رہتا ہے ہمیشہ۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب بدکاروں کی گھات میں رہتا ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا،
ہر بد عمل کیے کی سزا پائے گا. قرآن کہہ رہا ہے ہر بد عمل کیے کی سزا پائے گا. ہر بد عمل کیے کی سزا پائے گا. قرآن کہہ رہا ہے یہی دستور اور عادت خدا بندی ہے. وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. چونکہ اللہ کو ناراض کر دے جو تو اللہ کے دوست بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. جی جو اللہ کو ناراض کرے اللہ کے دوست بھی اس سے. اللہ کے نبی کیا ہیں؟ وہی تو کام آ سکتے تھے. ان کو ناراض کر دیا تو وہ بھی ناراض. اللہ کے اولیاء کیا ہیں؟ وہ اس کے دوست ہیں. اس کو ناراض کر دیا تو وہ بھی ناراض. تو جب سب مخلوق ناراض ہو گئی تو تم کہیں کچھ بھی نہ پا سکو گے. سو آؤ اہل پاکستان، میں عالم اسلام کا ٹھیکیدار نہیں. ہر شخص اپنے انجام کو پہنچے گا. میں اپنے سامعین تک بات کو پہنچا رہا ہوں. اے اہل پاکستان، مخاطب ہوں اور آپ سے. اللہ کی عادت یہی ہے، اس نے قانون ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اور جب تم نے لے جانا ہو تو تم خود اوپر لے جاؤ گے اپنی موٹر استعمال کر کے. اس کا قانون ایسا ہے کہ وہ نیچے ہی کی طرف، اس کو کوئی غرض نہیں کہ تیری موٹر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ چائنا کی ہے یا کہاں کی بنی ہوئی ہے، یا امریکن ہے یا واشنگٹن کی ہے یا روس کی ہے. اس کو کوئی غرض نہیں کہ تیری موٹر بھی وہ ٹھیک کرے. اس نے نظام کائنات بنا دیا ہے کہ پانی ہم اوپر سے نیچے کی طرف لے جائیں گے، اور اگر تم نیچے سے اوپر کی طرف آؤ گے تو پانی خود ساتھ لاؤ گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہی چیز ہے. اللہ کی عادت صرف اوپر سے نیچے لے جانا، پہاڑ سے نیچے لے جانا، اور وہ کبھی یہاں سے اوپر. اللہ کی عادت یہ ہے کہ سورج کو ادھر سے طلوع کرے گا مشرق سے اور ادھر لے جائے گا، اور وہ شروع سے یہی کر رہا ہے. اور جس دن اس نے ایسے پھیر دیا اس دن نہ تیرا کچھ رہے گا نہ کسی اور کا کچھ رہے گا. اس کی عادت یہی ہے. جو بھی اوپر سے چھلانگ لگائے گا نیچے مینار پاکستان پہ چڑھ کے ہڈی پسلی ٹوٹے گی اس کی. وہ عبداللہ لگائے یا گنگا رام لگائے، اس کا دستور ہی یہی ہے. جس کے پاس کنال 1.5 کنال کی زمین یا مرلے 2 مرلے کی زمین ہے، اس کے اندر اس زمین میں وہ اپنے حکم سے اگاتا ہے اشیاء کو. اس زمین میں اگاتے ہوئے بالکل وہ نہیں دیکھتا کہ یہ زمین والا مسجد میں جاتا ہے یا کلیسا میں، مندر میں جاتا ہے یا گردوارے میں، یہ عبداللہ ہے یا شرما جی ہے، وہ بالکل نہیں دیکھتا. یہ بھی اللہ کی عادت ہے. اور پھر یہ بھی نہیں دیتا کہ یار یہ عبداللہ مجھے مانتا ہے بڑا کاہل اور سست ہے، میں ذرا اس کے ساتھ فرشتے 2-3 بھیج دوں جو اس کی کھیتی میں ہل چھل چلا کے ذرا بیج ڈال کے کیڑے مکوڑے ہٹا دیں تاکہ اس کی کھیتی اچھی ہو. پوری دنیا انسانیت اور پوری کائنات میں نے خود بخود کسی عبداللہ کی کھیتی ہرے ہوتے نہیں دیکھی، اور اللہ کے قانون کے مطابق کسی گنڈا سنگھ کی کھیتی میں نے ویران ہوتے نہیں دیکھی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ آپ کا ٹھیکیدار ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ نے اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا؟ کیا اس لیے کہ آپ نے اپنا نام غلام رسول رکھ لیا؟ کیا اس لیے کہ آپ عرب میں پیدا ہو گئے؟ کیا اس لیے کہ آپ کسی اچھے خانوادے کے ہیں؟ نہیں. اللہ اپنے اصول اور رسول اور قوانین نہیں بدلتا. اس نے بدلنا ہوگا تو یا معجزات کے ذریعے بدلے گا جو نبیوں سے صادر ہوتے ہیں، یا کرامات کے ذریعے بدلے گا جو ولیوں سے صادر ہوتے ہیں. نبیوں کا آنا بند ہو گیا،
میرے محمد مصطفیٰ آخری نبی اور آخری رسول تھے، اس کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، اور کرامات اس حرام خوری کے زمانے میں باقی ہی نہیں رہے۔ اس رشوت خوری اور سود خوری کے زمانے میں اہل کرامات باقی، شکلیں اہل کرامات کی باقی ہیں، صورتیں باقی ہیں، حقیقت باقی نہیں رہی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ ختم ہو گئے، نہیں، لیکن کروڑوں میں کہیں ایک کوئی چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا، لاکھوں میں کوئی ایک انسان نظر آئے گا، اور دنیا اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہی ہوگی پروردگار۔ تو سو لوگوں توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹو، اے اہل پاکستان اللہ کی طرف لوٹو۔ عربیوں کے پاس پھر تیل ہے، ایرانیوں کے پاس پھر بجلی ہے، تم کس بل بوتے پہ گردنیں اڑا رہے ہو؟ اگر گئے گزرے زمانے میں ایک وہ انسان جس نے آپ کو ایک سائبان مہیا کر دیا، جس کے بل بوتے پہ آج دنیا ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی، تو یہ قدرت کا کوئی کرشمہ تھا، یہ قدرت کا کوئی کرشمہ تھا۔ توبہ کرو اے اہل علم، تم بھی توبہ کرو، اے اہل عقل و شعور تم بھی لوٹو، اے اہل خیرت اور اہل حکومت تم بھی لوٹو، اے اہل مساجد اور اہل خانقاہ تم بھی لوٹو۔ بخدا ہم سب کے کردار مشکوک ہیں، بخدا ہم سب کے اعمال غلیظ ہیں، بخدا حرام نے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں چھوڑا، غفلت نے ہماری زبانوں سے تاثیر کو چھین لیا، ظلم و ناانصافی اور غریب پروری ہمیں حاصل نہیں ہے کہ ہم ظالم کا پنجہ نہیں مروڑ سکتے، ہم جاہل کو تعلیم نہیں دلا رہے۔ لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا یہ ذریعہ اور یہ طریقہ ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کے نبی کی تعلیم جو تمہیں بتائی جا رہی ہے اس پہ چلو۔ میرا رب تمہیں بھی اور پاکستان کو بھی سلامت رکھے گا، تا قیامت رکھے گا انشاءاللہ۔